السلام علیکم، میں فریال علی گوہر بات سے بات میں آپ کے ساتھ آج کس سے کریں گے ملاقات؟ پچھلی کئی دہائیوں سے شعبہ تعلیم، شعبہ صحت میں محنت کر رہی ہیں۔ ان کا جوڑ تعلیم کے ساتھ، ان کی کمٹمنٹ تعلیم کے ساتھ 1965 میں شروع ہوئی، جب وہ امریکہ سے اپنی پہلی ڈگری حاصل کر کے پاکستان واپس آئیں اور اپنی والدہ ناصرہ وزیر علی کے بنائے ہوئے اسکول میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ یہ اسکول لیاری میں واقع تھا اور کم آمدنی کمانے والے خاندانوں کے بچوں کے لیے تھا۔ آج وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پریزیڈنٹ ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن، اس دوران جو 50 سال گزر گئے، نصف صدی، اس میں انہوں نے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے پالیسی سازی کی، پالیسی کو عمل میں لے کر آئیں۔ انہوں نے پاکستان کی خواتین کے لیے لڑا، انہوں نے پولیو کے خاتمے کے لیے لیڈرشپ کا رول ادا کیا۔ بین الاقوامی سطح پر ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یونائٹڈ نیشنز کے کم از کم 2 ادارے UNFPA اور یونیسکو کے ساتھ وابستہ رہیں۔ 3 پرائم منسٹرز کے ساتھ سوشل سیکٹر پر اسپیشل اسسٹنٹ رہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی، فیڈرل منسٹر آف اسٹیٹ فار ایجوکیشن کے فرائض سر انجام دیے۔ خواتین کے حقوق کے لیے لڑیں، پولیو کے خاتمے کے لیے لیڈرشپ کا رول ادا کیا، اور بین الاقوامی سطح پر ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یونائٹڈ نیشنز کے کم از کم 2 اداروں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے ترجیحی بنیاد پر پالیسی سازی کی اور ان پالیسیز پر عمل کیا۔ آج میرے ساتھ ہیں بات سے بات میں شہناز وزیر علی۔ السلام علیکم شہناز۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم۔ آپ کل ہی آئی ہیں اسلام آباد ہمارے اس پروگرام کے لیے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک ایکسپرٹس پینل میں شامل تھیں جس کا تعلق آبادی سے ہے۔ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی پاپولیشن فنڈ ہے، فنڈ برائے آبادی، اس کو ایکسپرٹس کی پینل کی کیا ضرورت ہو گئی؟ وہ تو خود ایکسپرٹس ہیں اور وہ ہمارے ملک کو ایڈوائز کرنے کے لیے، ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، تو آپ اپنا رول کیسے دیکھ رہی ہیں اس ایکسپرٹس کے پینل پہ؟ جی فریال، ایک تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے کچھ اپنے ملک کے، اپنے معاشرے کے بنیادی جو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، بڑے مسائل ہیں، ان پر بات کرنے کا، جن میں سے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی کا دباؤ۔ آج کل کی جو دنیا ہے وہاں پہ جتنے پیچیدہ مسائل ہیں اور بہت بڑے بڑے چیلنجز ملک کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے لیے یقیناً ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، مگر صرف ماہرین کی نہیں۔ آپ کو جو لوگ سیاسی قیادت کرتے ہیں، جو حکومت میں رہتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ پروگرامز کے بارے میں ہر صوبے میں، اب تو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد تو بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو کہ ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ مکمل طور پر صوبے کی تحویل میں دیے گئے ہیں۔ تو پاپولیشن بھی ان میں ایک ہے۔ جی بالکل آبادی بالکل۔ آپ نہیں سمجھتی کہ ہمیں اکراس دا بورڈ، یعنی پوری ریاست، پورے ملک، پوری قوم کی سطح پر ایک ہی پالیسی رکھنی چاہیے آبادی کے حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت کے لیے ایک آئین سب سے بڑا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور آئین کا ہی جو پورا مکمل مسودہ ہے اس میں بالکل وضاحت کی گئی ہے کہ آئین اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ عوام کے لیے جو بھی حکومت کام کرے عوام کے لیے کرے، اور عوام کی بہتری کے لیے کرے، اور پاکستان مستحق ہو، مضبوط رہے ہمیشہ، اور یہاں کی آبادی خوشحال رہے۔ تو آئین میں جو چیزیں دی گئی ہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے، اس میں تو میرے خیال میں یہ 70 سال کا جو تجربہ ہے پاکستان کا، بلکہ 2010 میں 18ویں ترمیم آئی تھی، تو آپ کو معلوم ہے ایک باقاعدہ کمیٹی بنی تھی نیشنل اسمبلی میں، جس میں ساری سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔
تو انہوں نے تجزیہ کیا کہ اتنے سالوں میں، اتنے دہائیوں میں کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک جو یہ ایک سینٹرلائز ماڈل تھا فیڈرل گورنمنٹ کا کہ ہر ایک چیز کا فیصلہ اسلام آباد میں ہوگا. اب اسلام آباد میں مجھے بتائیں کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ بہترین سے بہترین آپ منسٹری ایجوکیشن یا ہیلتھ، صحت کی وزارت ہے یا تعلیم کی وزارت ہے یا آبادی کی وزارت کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں خاص طور پر، وہاں پہ سیکرٹری صاحب جو بیٹھے ہیں یا جو وزیر بھی بیٹھے ہیں وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ جناب شکارپور میں کس جگہ اسکول بننا چاہیے یا کون سی ٹیچرز کی تعیناتی کرنی چاہیے. اسی طرح پنجاب میں لودھرا میں کس طرح اسکول بنانا چاہیے، کیا یہاں پہ سیکنڈری اسکول کی ضرورت ہے کہ نہیں. اسی طرح اٹک میں یا اکوڑا یہ نوشہرہ میں یا ایبٹ آباد میں کیسے بننا چاہیے. دور دراز علاقوں میں کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں. لیکن تو میں پورا یقین رکھتی ہوں 8ویں ترمیم پر. جی لیکن پارلیمان میں جو نمائندگی ہوتی ہے ان کو یہ کاوش کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرنی ہے نا انہوں نے. بالکل عوام کی نمائندگی لیکن وہ اکثر آپ کے زمیندار، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے نواب. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 75-76 سالوں میں کیا مطلب، بنیادی سوال بہت ہی بنیادی، پاکستان کی عوام کی ان کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے اور کس حد تک آئی ہے اور ابھی کتنا کام باقی ہے؟ دیکھیے یہ لمحہ فکر ہے پاکستان کے لیے. بہت عرصے سے ہم لمحہ فکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سوچتے رہے ہیں. اصل میں علامہ اقبال بھی یوں سوچتے رہے. پاکستان میں کئی دفعہ ہم ایمرجنسی ڈکلیئر کر چکے ہیں. پولیٹیکل ایمرجنسی، تعلیم کی ایمرجنسی کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا. میں نے تو کئی دہائیوں سے تعلیم میں کام کیا ہے، تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہی ہوں. اسکولوں کے حوالے سے اب یونیورسٹی میں ہوں اور حکومت میں بھی رہی ہوں جیسے ابھی آپ نے میرا تعارف کرایا. اور سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ایک ایکٹیو رکن رہی ہوں، پالیسی ورکنگ گروپس میں رہی ہوں. تو ہم جب بھی دیکھتے ہیں تعلیم کو تو یہ ایک قسم کی خاموش ایمرجنسی ہے اور یہ کئی دہائیوں سے چل رہی ہے. ایمرجنسی ڈکلیئر تو میں کہتی ہوں کہ اب اس کو ایمرجنسی نہیں کہنا چاہیے. یہ اس قسم کی صرف باتیں کرنی اور لفاظی اگر ہم کرتے رہیں گے تو پاکستان کی بہتری کبھی نہیں ہو سکے گی. آپ 3 پرائم منسٹرز کے ساتھ سوشل سیکٹر کی اسپیشل ایڈوائزر رہیں. اس دوران پھر تعلیم، صحت، آبادی، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، غربت کا خاتمہ، روزگار کے مواقع، سیاسی جو پروسیسز ہیں اس تک رسائی، لونز کی رسائی، زمین نہ ہونا، پانی نہ ملنا. ان 3 پرائم منسٹرز جو آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس دوران کیا ہوا؟ یہ اس سوال کا میں ضرور جواب دینا چاہتی ہوں. دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو پہلی حکومت تھی 1988 میں، وہاں پر سے ہم نے اس سے پہلے ہمارے پالیسی گروپ میں ہم نے جب منشور کے بارے میں سوچا، اس میں منشور میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتی ہیں. پہلے منشور میں 88 کے منشور میں وہاں پہ ہم نے اس دور، حالانکہ وہ صرف کوئی 20 مہینے کا دور تھا اور پھر آگے چلنے کا موقع نہیں دیا گیا بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ کو، تو اس دور میں ہم نے 2-3 اہم فیصلے کیے. ایک تو یہ اہم فیصلہ کیا تھا اور جس کے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی پروگرامز چل رہے ہیں اور ظاہر ہے اب تو ان کا پھیلاؤ پورے ملک میں ہے. وہ امیونائزیشن کے بارے میں بات کی اور بنیادی تعلیم جو پرائمری سطح کی لیول کی تھی. اس میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پرائمری اسکولوں میں مرد ٹیچروں کی تعیناتی ہوتی تھی. اب آپ سوچئے کہ پرائمری اسکول کے 5 سال کا بچہ جو ہے، اور دنیا بھر میں یہ واضح بات ہے، پاکستان میں بھی ہمارا تجربہ یہی ہے کہ اگر خواتین کو آپ ٹیچرز بنائیں پرائمری اسکولوں میں تو یہ ایک پالیسی فیصلہ ہوا. اور اب بھی دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھے کتنے سالوں کے بعد پورے پاکستان میں کئی دہائیوں سے خواتین کی تعیناتی کی جاتی ہے فیمیل ٹیچرز کی، اس لیے اس سے بہت فرق پڑا. دوسری بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جو اگر آپ جائزہ لیں تعلیم کے حوالے سے، پرائمری اسکول جہاں پہ مقیم ہے کئی دفعہ گاؤں سے کافی دور اس کا فاصلہ ہوتا ہے. تو اس فاصلے کو، کیونکہ ایک سٹینڈرڈ چیز ہے، حکومت بڑا اچھا نقشے وقشے ہم دفتروں میں بیٹھ کے بنا دیتے ہیں اور دفتری جو کام کرتے ہیں وہ کئی دفعہ زمینی حقائق سے منسلک نہیں ہوتا، بہت دور ہوتا ہے. تو ایک اسکول قائم کرنا، اس کے بھی ایک طریقے ہیں،
प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, यूनियन काउंसिल का कोई दखल नहीं है इसमें? गांव की आबादी जो है, मैं देहात की खास तौर पे बात करना चाहती हूँ। यूनियन काउंसिल्स का क्या दखल है? तो यूनियन काउंसिल्स तो हैं, लेकिन देखिए यूनियन काउंसिल हर चीज़ नहीं कर सकती। एक पूरा तालीम का निज़ाम है, डायरेक्टर यानी कि कहाँ स्कूल कि कहाँ स्कूल मुकीम किया जाए, तो हमने यही फैसला किया कि यूनियन काउंसिल में भी जो नुमाइंदे होते हैं वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, उनको फैसला करना चाहिए कि स्कूल की लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसको कहाँ बनाना चाहिए। नहीं करते? नहीं हो रहा है। अब अगर आप उस वक्त का जायज़ा लें और अब का जायज़ा लें तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन ये मैं समझती हूँ मुझे काफ़ी नहीं कहना चाहिए। ना काफ़ी नहीं है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि ख़वातीन को फ़ैसला साजी का इख्तियार नहीं दिया जाता कि वो ख़ुद कितने बच्चे पैदा करना चाहती हैं। ठीक है, अब रियासत यूनियन काउंसिल की लेवल पे या पार्लियामान की लेवल पे इस फ़ैसला साजी का जो इख्तियार है इसको ख़वातीन तक कैसे पहुंचा सकती है, जबकि आपका जो कल्चर है, जो आपकी सकाफ़त है, जो आपके इक़दार हैं, वो इसकी इजाज़त नहीं देते। पार्लियामान का जो किरदार होता है वो कानून साजी है, वो ऑपरेशनल नहीं होता। वो ये नहीं होता कि आप बैठ के पॉलिसी के फ़ैसले करें, वो मिनिस्ट्रियों का काम होता है, मिनिस्टर्स का काम होता है, काबीना का काम होता है पॉलिसी बनाना, और पार्लियामान का काम होता है कानून साजी करना। तो मैं दो तीन चीज़ों पर ज़रूर थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगी। देखिए आपने बिल्कुल सही जो जोड़ा है ना कि ख़वातीन, उनके हकूक़ और तालीम, बढ़ती हुई आबादी और सेहत, ये सारी चीज़ों का बहुत नज़दीकी ताल्लुक़ है, इंतहाई नज़दीकी ताल्लुक़ है। और ये चीज़ हमने अभी तक सही तरीके से शायद नहीं समझी। अगर हम कई दिहाई पहले 50, 60, 70 साल पहले जो दूसरे मुल्कों ने ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे समझ ली थी कि जब तक आप लड़कियों को तालीम नहीं देंगे और जब तक आप माओं की सेहत बुनियादी सहूलतें नहीं उनको फ़राहम करेंगे, और ख़ास तौर पर ख़ानदानी मनसूबा बंदी का जो निज़ाम है वो हर गाँव तक नहीं फैलेगा, क्योंकि ख़ानदानी मनसूबा बंदी का सिर्फ़ ये मतलब नहीं होता कि अब बच्चे सिर्फ़ 1 या 2 पैदा करें या बिल्कुल ना पैदा करें जैसे कि चीन की पॉलिसी थी। ख़ानदानी मनसूबा बंदी का मतलब ये होता है मनसूबा बंदी के प्लानिंग के ज़रिए आप सोच समझ के अपनी फैमिली का जो साइज़ है, कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, मगर माँ सेहतमंद होगी, तालीम याफ्ता होगी, 18 साल से उम्र ज़्यादा होगी, जो कि कानून साजी के ज़रिए हमने की है। सिंध हुकूमत ने 18 साल का कानून बनाया, उससे कम पंजाब ने बनाया? नहीं बनाया। सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? बनाना चाहिए। कहाँ है सबसे बड़ी आबादी? किस सूबे में है? सबसे बड़ी आबादी पंजाब में है, लेकिन कई सूबों में ज़्यादा तेज़ रफ्तार से काम हो रहा है। और क्योंकि लेकिन ये जो कानून सिंध में बना था, मैं वहाँ थी जब ये इसकी रहनुमाई हुई और पंजाब को हमने शामिल करने की कोशिश की। जो चाइल्ड मैरिज एक्ट जो था, शायद इसका नाम, यानी बच्चों कम उम्र की बच्चियों की शादी पर पाबंदी, ठीक है, उसको बहुत से साल गुजर गए हैं। उस अरसे में 13 साल की बच्चियाँ, 12 साल की बच्चियाँ वो बच्चे पैदा करते करते अपनी जान ज़ाया कर देती हैं। ठीक है, तो मैं क्योंकि अपनी वालदा के साथ बल्तिस्तान में काम करती रही, 20 साल तक वहाँ काम करते रहे, एक औरत के औसतन 8 से 10 से 12 और एक औरत के 16 बच्चे थे। 16 बच्चे एक औरत के। ठीक है, उसकी सेहत का क्या बचता है ये आप खुद बेहतर जानती हैं। अब अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, जो गालिबन रियासती सतह पर नहीं समझा गया, कि इन सारी चीज़ों का जोड़ है, क्योंकि हर चीज़ का हर चीज़ से जोड़ है, कोई चीज़ अलग नहीं है हमारी कायनात में। अगर एक औरत का फ़ैसला साजी का हक़ ना दिया जाए, उसकी सेहत का ख्याल ना रखा जाए, उसकी औलाद कमज़ोर पैदा होगी, वो उसके वसाइल अगर कम हो और वो उसका कोई ज़रिया ना हो आमदनी कमाने का, वो अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से नहीं कर सकेगी, वो उसकी तालीम पूरी नहीं कर सकेगी, और वो बच्चा उसी तरह से पलेगा जिस तरह से हम बेशतर देखते हैं। हमारा जो यूथ इस वक्त पाकिस्तान में है वो बेरोज़गार है, अक्सरियत उनकी बेरोज़गार है, तालीम नहीं है, अगर है बहुत कम है। पूछा जाता है तो कहते हैं कि जी उस्ताद मारता था,
استاد مارتا تھا ہم بھاگ گئے, یا استاد آتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب who will address these issues? ٹیچر ایبسنٹیزم, آپ جانتی ہیں سندھ میں یہ اس کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے. بچوں کی طرف تشدد اسکولوں میں, بچیوں کو اسکول نہ جانے دینا, اگر اسکول دور ہے تو بالکل بھی نہیں جانے دینا, کیونکہ راستے میں بہت سی دشواریاں ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہاں کون آ کر بچی کو اٹھا لے گا. دیر از نو سیفٹی, دیر از نو سیکیورٹی, اسپیشلی فار اے گرل چائلڈ. تو یہ ساری چیزیں, ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ آپ نے وہ ساری باتیں بالکل صحیح بیان کی ہیں, اور میرے خیال میں اگر کاش انہی چیزوں پر زیادہ ٹیلی ویژن کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ویسے بھی عوام تک بات تو یہ ان کو سب کو پتہ ہے, سمجھ آتی ہے, وہ تو ان کی روزمرہ کی زندگی کا اصل میں تجربہ یہی ہے کہ ماؤں کی صحت کا جو حال ہے پاکستان میں, نیوٹریشن کا جو غذا, بچوں کو صحیح غذا نہیں ملتی. آپ نے وہ ساری چیزوں کی بات کی ہے, ان کو میں دہرانا نہیں چاہتی, اور یہی چیزیں ہیں جو بہت ہی ایک گمبھیر طرح ہمارے سامنے اس وقت آ رہے ہیں. لیکن ہم کبھی بھی نہیں سنتے دیکھیے پاکستان کے جو فیصلے کرتے ہیں, سیاسی قیادت جو ہے, بڑی بڑی جماعتوں کی جو سیاسی قیادت ہے, ان کو یقیناً اس طرف اور زیادہ بہت سنجیدگی سے توجہ دینا پڑے گا, بہت سنجیدگی سے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سیاست میں ہر ایک چیز کی بات سنتے ہیں کہ کون سی جماعت آنی مطلب ہے کتنی مضبوط ہے اور کتنی عوام میں مقبولیت ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن ملک کے جو مسئلے ہیں وہ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا میں بھی خود یہ سمجھتی ہوں, کچھ دور ایسے رہے ہیں پاکستان میں جہاں پہ یقیناً کچھ کام ہوا ہے, تو میں اس کی طرف ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. اور پھر ہم یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں, ایک بریک لے کر ہم اس طرف آئیں گے کہ کیا کام ہوا, کیا وہ کام کافی ہے, یا ابھی بہت سا کام رہتا ہے. سیکنڈ میں آن ایئر جائیں گے. بات بھائی دن گن لو, اصلی انٹرٹینمنٹ آ رہی ہے. فہد آپ کا کیا فیوچر ہے, آپ کو جواب دینا ہوگا. فہد تو جاننا چاہتے ہیں. فہد چل بے چل, ختم ہے یہ, آجا آجا آجا. بر صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کا پیغام, پیغام پاکستان. اقبال کے خواب کی تعبیر, پیغام پاکستان. پیغام پاکستان قائد اعظم کے نظریات اور افکار کا تسلسل. پیغام پاکستان پاکستانی قوم کی اجتماعی دانش کی متفقہ آواز. پیغام پاکستان ہے پاکستانی قوم کے سنہری اور تابناک مستقبل کی بنیاد. پیغام پاکستان ہے وطن عزیز کے ممتاز رہنما, اسکالرز اور اہل دانش کے متفقہ رہنما دستاویز. آپ دیکھیں گے پی ٹی وی ہوم پر پیغام پاکستان. ویلکم بیک. ہم اپنی گفتگو شہناز وزیر علی کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. شہناز, آپ بریک سے پہلے یہ کہہ رہی تھیں کہ کچھ ادوار ایسے گزرے ہیں جس میں کام ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتی ہیں. ایک تو پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو دوسرا دور تھا 1994 میں شاید, ان کی جو فیملی پلاننگ کا پروگرام تھا, اس میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام آپ ہی نے اسٹیبلش کیا تھا, اور یہ شاید دنیا کا سب سے بڑا اس نوعیت کا پروگرام ہے, جس میں 1,10,000 خواتین کو ٹرین کیا گیا, اور دیہی علاقوں میں خاص طور سے اور شہری کچی آبادیوں میں ماؤں
اور بچوں کی صحت کا ان کو ایک ذمہ داری دی گئی. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ کام جو آپ نے شروع کروایا وہ کیا وہاں تک پہنچا ہے جہاں آپ اس کو لے جانا چاہتی تھیں؟ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو پروگرام ہے یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ ہم نے 1993 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی اس سے پہلے ہی، جب میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب منشور وغیرہ پر ہم ڈسکشن کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو ترقیاتی پروگرام ہیں، جو لوگوں کے بارے میں بنیادی صحتیں جو ہیں سہولتیں دینے کے حوالے سے جو پروگرام ہیں، اور ان کے حقوق جو ہیں، میں حقوق پر کہنا چاہتی ہوں کہ ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو ایک اچھی زندگی ملے اور صحت مند زندگی ملے، اور وہ بچے کو صحت مند زندگی اور تعلیم یافتہ مواقع کیسے فراہم ہوں گے جب تک اس کے خاندان کی حالت بہتر نہیں ہوتی، اور خاندان میں جب تک ماں کی جو عورت ہے، جو ایک مرکز ہے ایک خاندان کا، اس کی صحت بہتر نہیں ہوتی. تو ہم نے سوچا کہ پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے وہ اصل میں وہ کہا جاتا ہے اسٹیشنری یونٹس پر مبنی تھا، کہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، اس کے بعد تحصیل ہسپتال ہے اور ڈسٹرکٹ کا ہاسپٹل ہے، اور پھر شہروں میں ہسپتال ہوتے ہیں. تو لوکل سطح پر جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اس کی بھی رسائی جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں آسانی سے نہیں کی جاتی. 20 کلومیٹر 30-40 کلومیٹر دور ہوتا ہے. تو لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام جو ہم نے شروع کیا تھا فریال، وہ اسی چیز کا جواب تھا. کہ بیسک ہیلتھ یونٹس میں بھی گئی ہوں، لیکن اب میں لیڈی ہیلتھ ورکرز پر بات کرنا چاہتی ہوں. بیسک ہیلتھ یونٹ پہ اسی لیے میں نہیں بات کرنا چاہتی. گدھے کھڑے ہوتے نہیں، آپ سندھ میں اگر جائیں بہت بہتری آئی ہے. میں ضرور اس میں بات کہوں گی جہاں پہ خامیاں ہیں، وہ میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ نے پہلے ہی ذکر کر دیا ہے بہت ساری چیزوں کا، مگر جہاں پر پروگریس ہوا ہے، کام ہوا ہے، اور بنیادی سطح پر زمینی سطح پر کام ہوا ہے، وہاں پہ سندھ نے بیسک ہیلتھ یونٹس کی جو فنکشنالٹی ہے ان کو، وہاں پر باقاعدہ آپ کو سٹاف ملتا ہے، وہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی سپروائزر بیٹھتی ہے، اور ان کو آپریشنل کرنے میں پاکستان میں ایک ادارہ ہے PPHI جو پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو سے جانا جاتا ہے، اور جو کراچی میں مقیم ہے، اور ان کے حوالے بہت سارے تقریباً 650 کے قریب بیسک ہیلتھ یونٹس ان کو دیے گئے ہیں تاکہ مینجمنٹ ان کی صحیح کی جائے. اور حکومت سندھ نے بہت اس قسم کی اقدام کیے ہیں. یہ اقدام کب کیے گئے؟ یہ میرے خیال میں پچھلے 3-4 سال سے بلکہ ان کو بیسک ہیلتھ یونٹ زیادہ تعداد میں دیے گئے ہیں، لیکن PPHI تو میرے خیال 8-10 سال پہلے بھی شروع ہو چکا تھا. تو جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام تھا جو ہم نے 94 میں شروع کیا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو بہت صحیح طریقے سے مکمل طور پر اس کو سپورٹ کیا. اور میں یہ بھی آج عرض کرنا چاہتی ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ ورلڈ بینک نے، عالمی بینک نے اس کی شدید مخالفت کی تھی. انہوں نے اتنی مخالفت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود ایک قسم کا نیشنل ویو پوائنٹ لے کر اور خود ہی آپ نے ایک پروگرام تجویز کیا ہے، اور یہ ہمارے تو اس میں کھاتے میں نہیں ہے، ہمارے تو پروگرامز میں نہیں ہے، ورلڈ بینک میں تو آپ سے اس چیز پر بات ہی نہیں کی. تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت اہم بات تھی کہ پاکستان کی قیادت نے، پاکستان کی سیاسی پارٹی نے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اس وقت کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اور سب نے اس کو سپورٹ کیا. اور انہوں نے ورلڈ بینک کو جواب دیا کہ یہ ہاں، ہم نے کہا ہمارا اپنا مسئلہ ہے اور ہم ایک اپنی حکومت کی طرف سے ہی فنڈ اس کو کروں گی، اگر آپ نہیں سپورٹ کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں. اور اس کے چند سالوں کے بعد ہی مکمل طور پر عالمی بینک نے، ورلڈ بینک نے سپورٹ کی. نہ صرف انہوں نے کی، سارے جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے سپورٹ کی اور آج تک کر رہے ہیں. تو یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہے یہ ایک گاؤں میں مقیم ہے، شہروں میں نہیں ہے. اور مجھے شہری کچی آبادیوں میں، شہروں میں نہیں، جو پیری اربن ایریاز ہیں، شہر سے باہر جو کچی آبادیاں کچھ آبادی ہے وہاں پر ہیں. لیکن ابھی بھی پاکستان کی 45% جو آبادی ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے کور ہوتی ہے. تو جہاں پہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پہلے ہم نے 10,000 لیڈی ہیلتھ ورکر سے شروع کیا تھا، اور ہمارا اس وقت خیال یہ تھا کہ ہم 2-3 سال کے بعد میل ہیلتھ ورکر بھی ان کے ساتھ رکھیں گے تاکہ ایک مرد اور عورت اکٹھے جائیں
اسی گاؤں کے رہنے والے اور بچوں کی صحت کے بارے میں بات کریں, بچوں کی امیونائزیشن کے بارے میں, جو حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت ضروری تھا بات کرنا. اسی میں پولیو بھی شامل ہے, اور انہوں نے 94 میں پولیو کے بھی پہلا پروگرام جو شروع کیا, جو کہ آج تک چل رہا ہے. آپ پولیو کی جو کیمپین ہے اس کی ٹاسک فورس کی ممبر ہیں آپ؟ جی, میں پہلے پولیو کی فوکل پرسن تھی پرائم منسٹر کے لیے, کیونکہ 2 دفعہ میں خصوصی وزیر اعظم کی اسپیشل اسسٹنٹ رہی ہوں یہ سوشل سیکٹرز کے حوالے سے. تو ہم نے یہ جب پروگرام اس وقت شروع کیا تو میں ان کی فوکل پرسن بھی تھی, اور 2008 سے لے کے 2013 تک بھی تھی, اور ہم نے کافی ٹھوس بنیادوں پہ کام کیا, اور بہت بڑی بڑی ٹیمیں ہیں. لیکن سندھ میں آپ کام کرتی رہی ہیں جی, کیونکہ ڈاکٹر یہاں عذرا سندھ میں پچیہو کے جی ساتھ پورے آپ کام کرتی پاکستان رہی میں ہیں. ایک ہی کیس ہے. انوائرمنٹل سیمپلز اب ذرا سے بڑھ گئے ہیں. پورے پاکستان میں ایک کیس تھے, اور پولیو کا اور اب دوسرا کیس آیا ہے ابھی حال ہی میں, اور یہ پورے پاکستان پورے پاکستان میں پوری دنیا میں صرف افغانستان اور پاکستان رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو کے کیسز ہیں. اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے انوائرمنٹل سیمپلز جو ہے نا, کہ جو علاقہ ہے جہاں پہ گندگی کا پھیلاؤ ہے پانی وانی میں, وہاں پہ سیمپلز یہ پائے جاتے ہیں. تو انوائرمنٹل سیمپلز جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس میں جو بہت مشکل چیز ہے پاکستان کے لیے وہ یہ بہت ساری آبادی جو ہے, جو ریفیوجیز کی بھی آبادی ہے, جو خاص طور پہ کراچی میں بہت بڑی آبادی افغانوں کی وہاں پہ مقیم ہے, اور انٹرنل جو موومنٹ ہوتی ہے لوگوں کی اس کے ذریعے یہ پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے. نہیں تو پولیو کی کوریج سارے صوبوں میں بہت آسان طریقے سے کی گئی ہے, لیکن اگر ایک بھی کیس آ جائے تو آپ خطرے میں پڑ جاتے ہیں. شہناز, پولیو کیمپین کے ساتھ بہت سی ٹریجڈیز کا بھی ایک جوڑ رہا ہے, جس میں پولیو کے جو ورکرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے بارے میں مطلب ایک بہت یہ تکلیف دہ موضوع ہے کہ نوجوان بچیاں, ان کے ساتھ جو سیکیورٹی ساتھ چلتی رہی گھروں سے گھروں تک پولیو کے قطرے پلانے کے لیے, ان کو نشانہ بنا کر ختم کر دیا گیا. اس وقت کیا صورتحال ہے اگر آپ کی کیمپین جاری رہی؟ ایک وقت تھا جہاں پہ اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہونے لگے تھے, اور یہ بہت افسوس سے اور بہت ہی زیادہ ایک تشویش سے انسان کو دیکھنی پڑتی ہے یہ بات, کہ وہ خواتین جو اپنے گھروں سے نکل کے ہر بچے کی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کے اپنے ہاتھ کے تلے پر رکھ کر باہر نکلتی ہیں اور گھر گھر جا کے 2 قطرے پلاتی ہیں. اس میں بہت غلط فہمیاں کچھ ایسے حضرات ہیں انہوں نے بھی پھیلائیں, کچھ ایسے گروپس ہیں پاکستان میں, ان کو خدشات تھے کہ یہ پاکستان میں مسلمان قوم کی جو نسل ہے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. حالانکہ یہ بالکل بات اس طرح نہیں ہے, اور یہ اب کئی دہائیوں سے ثابت ہو چکی ہے کہ پولیو کی حفاظت بنیادی طور پر بچے کی پولیو سے بچاؤ کے لیے ہے. اس کو مگر ابھی بھی وہ میں تو ان ساری خواتین کو شہید کا درجہ دیتی ہوں, کیونکہ ایک شہادت انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے, اور اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ابھی بھی خواتین ڈرتی نہیں ہیں, گھروں سے نکلتی ہیں. اور پاکستان کو میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا قرض جو ہے ان خواتین کا ادا کرنا چاہیے, ہر گھر کو. اب اس کی زیادہ مقبولیت ہو گئی ہے پولیو کیمپینز کی, پولیو کے 2 قطرے پلانے کی, کیونکہ کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگوں نے نکل کے ٹیکے تو لگوائے. کووڈ کے ڈر میں ہر گھر میں سے لوگ نکلے اور مانگ پہ لائنیں بن گئیں کہ جی ہمیں ٹیکہ لگائیں, ہمیں ٹیکہ لگائیں. تو جب وہ ٹیکے سمجھتے ہیں محفوظ ہیں تو 2 قطرے پولیو کے کیسے محفوظ نہیں ہو سکتے؟ اور یہ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے بچوں کو, ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالیں گے, اور ہم اپنی قوم کے لیے, اپنے مسلمانوں کے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے کوئی زہر کا قطرہ دے رہے ہیں؟ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ بار بار اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس کی زیادہ ایکسیپٹنس ہے, اور پورے پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک
جن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور بہت بڑا پھیلاؤ ہے پولیو کیمپینز کا. تو پولیو کیمپین، بچوں کی صحت، خواتین، لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کے حقوق. پارلیمان پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ 2008 سے لے کے 2013 میں پاکستان کا واحد وہ دور تھا، پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت میں تھیں، سید یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس میں بہت سارے قوانین بنائے گئے جس میں خواتین کے حقوق جو تھے اس کے بارے میں تھے. ابھی آپ نے 2-3 کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا تھا، کام جب کرنے کے لیے وہ نکلتی تھیں تو سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے. دوسرا، خواتین کو اپنی وراثت سے محروم کیا جاتا تھا. بار بار بہت ساری ایسے علاقے ہیں ہمارے ہاں. دیکھیے، پاکستان کی کوئی ایک آپ جنرلائزیشن نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں ہر جگہ بچوں کی تعلیم کے خلاف لوگ آواز اٹھاتے ہیں یا اس کے خلاف ہیں، کہ گھر گھر میں ایسی بات بالکل نہیں ہے. میجورٹی خاندان جو ہے، اکثریت جو ہے پاکستان کی، وہ اپنے بیٹیوں کے لیے بھی تعلیم چاہتی ہے. ہاں، کچھ ایسے علاقے ہیں کیونکہ پاکستان میں ایک قبائلی نظام بھی ہے، ایک آپ سمجھ لیں وڈیرا نظام بھی ہے، ایک ایسا نظام ہے جہاں پہ ایک بہت ایک روشن خیالی نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جیسے روایتی ہم چلتے آ رہے ہیں اسی طرح ہونا چاہیے. اگر آپ روایتی چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ساری دنیا کی ایجاد کی بھی چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں. آپ گاڑیوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سیل فون کیوں ہے؟ راڈو اور رولیکس کی گھڑیاں چھوڑ دیں. نہیں تو آپ سورج کے حوالے سے وقت کو اسی طرح ہے کہ اب ایک تو یہ بات میرے خیال میں بالکل واضح ہو چکی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں تعلیم. نہیں ہوئی شہناز، وہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا کہ کوئی بھی اپنے بچے کی معذوری یا اپنی بچی کی محرومی نہیں چاہتا. لیکن آپ کے پارلیمان میں ایسے ممبران ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے، آن ریکارڈ کہا ہے، کہ بچوں کی تعلیم کی کیا ضرورت. نہ صرف بچوں کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ بہت سے لوگ پارلیمان میں ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے زمیندار بھی ہیں اور ان کو کمی چاہیے زمین کاشت کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی تعلیم کی ہی نہیں ضرورت، کیونکہ وہ کمی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا تو وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے گا. تو جب تک ہمارا یہ ایک زمیندارانہ نظام رہتا ہے جس کو فیوڈل سسٹم کہتے ہیں، تب تک پدر شاہی کا نظام بھی انٹیکٹ ہی رہے گا. جب تک پدر شاہی کا نظام، جس کو پیٹریارکی ہم کہتے ہیں، اس وقت تک برابری تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. خواتین کے حقوق کچھ لے جائیں گے. لیکن بیک وقت آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین ڈرتی نہیں ہیں. پولیو کے کیمپین کے ورکرز کے حوالے سے آپ نے یہ کہا. جی، میں بھی سمجھتی ہوں کہ خواتین ڈرتی نہیں ہیں. بہت سی مشکلات کے باوجود وہ گھروں سے نکلتی ہیں، وہ کمانے جاتی ہیں، بہت سی ان کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے. ابھی آپ نے اس لا کا ذکر کیا، ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس. اس وقت اس میں ایک ترمیم آئی ہے، ایک ججمنٹ، ایک آرڈر دیا گیا ہے کہ اس ہراسمنٹ کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کیا جائے، کیونکہ خواتین کی ہراسمنٹ تو ہر جگہ ہوتی ہے، ورک پلیس کے علاوہ سڑکوں میں، گلیوں میں، بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے، دوائی کی دکان پر، اسکول جاتے ہوئے، کالج سے واپس آتے ہوئے، ٹانگے پر بیٹھے ہوئے خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے مطلب ظاہر ہے قانون بنانا ایک چیز ہے، قانون کو نافذ کرنا دوسری چیز ہے، اور بیہیویئرل چینج لانا، ایک پورے معاشرے میں ان کے رویے کو تبدیل کرنا، اور ایک عورت کو ایک آبجیکٹ یعنی ایک چیز کو کے طور پر نہ دیکھا جائے، لیکن ایک انسان اور ایک برابر کے انسان کے طور پر دیکھا جائے. اس حوالے سے آپ نے اپنے سیاسی کریئر میں کیا کام کیا؟ کہ خواتین کو یقیناً بہت ساری جگہوں پہ ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس وقت جب اس پر کام کرنا شروع کیا 2009 میں، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا 3-4 خواتین کے حوالے سے ہم نے قوانین بنائے. اس میں یہ سوچا گیا کہ دیکھیے قانون کی آگاہی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. قانون سازی ہو جاتی ہے، ووٹ پڑ جاتے ہیں اکثریت سے کے ذریعے، اور ویسے بھی اگر اتفاق رائے سے قانون پاس بھی ہو جاتے ہیں،
لیکن ان کا قوانین جب بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو کتنا پتہ ہے، معلومات کہاں تک پہنچتی ہے، نہیں پہنچتی، بات آپ کی درست ہے۔ وہ کئی دفعہ بس فائل میں ہی پڑے رہتے ہیں یا کچھ چند لوگوں تک معلومات محدود رہ جاتی ہیں۔ تو اس کی آگاہی پھیلانے کے لیے ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہم پہلا قدم لیں۔ دیکھیے ہر جگہ قانون نافذ کرنا، اور پھر وہ کون ہے، وہ کون خاتون ہے، یہ کون مرد حضرات ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ایک راہ چلتے ہوئے خاتون پر اگر اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، کون جا کے کمپلین کرے گا، کس کو کمپلین کرے گا؟ تو ہم نے سوچا یقیناً وہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے سوچا سب سے پہلے جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں اس کو تو کم از کم ہم پہلے حفاظت کے حوالے سے محفوظ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس قانون کا دائرہ کار جو ہے وہ وہاں تک محدود رکھا گیا، اور اس میں بھی ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اس قانون میں دیا گیا ہے کہ ہر ادارے میں ایک کمیٹی بننی چاہیے، گریونس پروسیجر ہونا چاہیے، اومبڈسمن بھی قائم کیے گئے ہیں اور کیسز جا رہے ہیں، اومبڈسمن کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہر ادارے میں اس کی کمیٹیاں وغیرہ بن چکی ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک قانون وہاں پہ موجود ہے جس کے ذریعے اب خواتین اپنے کمپلینٹس وہاں تک پہنچا سکتی ہیں، اور بہت سارے اس میں جو حال ہی میں ترامیم ہوئی ہیں اس میں کئی ایسی جگہیں تھیں جو کہ ورک پلیس کی جو ڈیفینیشن تھی اس میں نہیں آ رہی تھیں، تو کیونکہ بہت ساری خواتین ایسے جو ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی کام کرتی ہیں تو ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اب تو ٹیلی فون کے ذریعے بھی یہ سیل فون کے ذریعے ہراسمنٹ ہو سکتی ہے، تو سائبر کرائمز اور ہراسمنٹ، سائبر ہراسمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ شہناز، معذرت سے، سائبر کرائم کے جو دفاتر ہیں ان میں خود گئی ہوں، پولیس کے تھانوں میں گئی ہوں۔ ایک عورت کے ساتھ اگر کوئی جرم ہوتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا، یعنی جنسی تشدد تک، وہاں وہ دوبارہ ہراساں ہوتی ہے۔ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے، اس کی امپلیمنٹیشن یا ایکسیکیوشن ہماری جو لائن ڈپارٹمنٹس آپ کہہ دیں، منسٹریز کے ذریعے وہ ایکسیکیوٹ ہونی چاہیے، لیکن ایکسیکیوشن کے لیے آپ کو انسان چاہیے نا، یعنی ان منسٹریز میں، ان ڈپارٹمنٹس میں ہمارے جو حضرات بیٹھے ہیں، کیا ان کے ذہن میں یہ قانون معنی رکھتا ہے کہ وہ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور فائل میں رکھ دیا جاتا ہے؟ یعنی the change has to come here۔ تو وہ جب یہ چینج آپ کیسے لائیں گے؟ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا جو ٹول تھا، اب شاید ہم اس کو بھی گوا چکے ہیں، وہ ہمارا میڈیا تھا یا شاید ہے، جس میں ہم میڈیا کے ذریعے یہ باتیں گھر گھر میں پہنچا سکتے ہیں کہ بھئی اس میں انسانیت کہاں ہے کہ ایک بچی یا ایک بچہ یا کسی بھی وہ شخص جو طاقتور نہیں ہے، the powerless، ان کو کسی طرح سے تشدد کا شکار بنانا، کسی طرح تشدد تو لفاظی سے بھی ہو سکتا ہے نا، تو جب تک وہ رویہ ہمارے معاشرے میں نہیں بدلے گا تو قانون تو پڑا رہے گا۔ تو بہت ہم تالیاں بجائیں گے، ایک اور لیجسلیشن آ گئی، ایکسلنٹ، ویری گڈ، ناؤ لیٹس گیٹ آن وتھ میکنگ اے ڈفرینس ٹو دا وے پیپل تھنک۔ تو پدر شاہی کے نظام میں آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ چینجز آ سکتی ہیں؟ دیکھیے ساری چیزیں یک وقت نہیں بدلی جا سکتی، مسئلے بہت سارے ہیں پاکستان میں، ہمارے نظام کے حوالے سے، ہمارے معاشرے کے حوالے سے۔ اب آپ نے پدر شاہی نظام کی بات کی، تو دیکھیے بہت ساری چیزیں باقی دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، وہاں پہ بھی کچھ ہر ایک معاشرے میں اپنا اپنا ایک وہ سٹرکچر ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ اگر وہ اہم چیزیں سیاسی قائدین جو ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں، کیونکہ قیادت وہی کرتے ہیں اور عوام کی نمائندگی بھی وہی کرتے ہیں، عوام کی سوچ، عوام کی امنگیں، عوام کی خواہشات اور عوام کا جو مستقبل ہے، ان ساری چیزوں کی بہت بھاری ذمہ داری سیاسی قیادت کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو بڑے اہم ادارے ہیں پاکستان میں، اور ان اداروں میں ایک میڈیا، ایک نظام جو ہے میڈیا کا، نہ صرف ٹیلی ویژن، اور بہت ساری ٹیلی ویژن چینلز ہیں پاکستان میں، 72-74 کے قریب چینلز ہیں،
وہاں پہ یقیناً یہ ایشوز کی گفتگو ہونی چاہیے. صرف سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ اقتدار میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا. سوال یہ ہے کہ اقتدار میں آ کے کرنا کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی لپیٹ ایک طریقے سے میں ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے پاکستان میں ایک میثاق جمہوریت بہت بڑا ایک ڈاکیومنٹ ہے, بہت اہم ڈاکیومنٹ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی. دا چارٹر آف ڈیموکریسی, جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس پر دستخط کیے, اور پھر اپنے مکمل طور پر قوم کے سامنے ایک وعدہ کیا کہ ہم جمہوریت کا دفاع کریں گے ہر طریقے سے. اسی طرح میں سمجھتی ہوں, اس میں خیر اونچ نیچ رہی ہے ہمارے نظام میں, ہماری تاریخ سب کے سامنے ہے کہ پہلے کیا ہوتا رہا اور کس طرح جمہوری نظام رہے اور غیر جمہوری نظام بھی بہت سارے رہے, اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. حقیقت ہے سب کے سامنے, لیکن اس چیز کو تو میں سمجھتی ہوں کسی کو نفع میں یا اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ایک چارٹر فار سوشل ڈیولپمنٹ یا بیسک ہیومن رائٹس یا آپ کہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے کھاتے سے بھی اگر آپ اس کو کچھ دینا چاہیں ٹائٹل, لیکن ایک سوشل کانٹریکٹ یا ایک چارٹر فار ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے, اور وہ ایک نان پارٹیزن چارٹر ہونا چاہیے. ایک ایسی میثاق ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں, مولانا صاحب بھی بیٹھیں, زرداری صاحب بھی بیٹھیں, نواز شریف بھی بیٹھے, ساری جماعتوں کے لوگ بیٹھیں, پی ٹی آئی کی جو نمائندگی ہے وہ بھی بیٹھے, ایم کیو ایم کی جو جتنی بھی اہم جماعتیں ہیں, میں کہتی ہوں پوری مکمل طور پر پاکستان کی عوام کی جو نمائندگی کرتے ہیں, اور وہ کہیں کہ ہم تعلیم, صحت, خواتین کے حقوق, صاف پانی, صحیح طریقے کی جو مواقع, نہیں روزگار کے مواقع, میں پہلے جابز کہنا چاہ رہی تھی, لیکن صرف جابز کی بات نہیں ہے, میننگ فل ورک, ایک مواقع جو کسی نوجوان کو چاہیے, موقع جو چاہیے اس کو, اور مکمل طور پر پاکستان کی جو آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے, یہ کس طرح صرف ایک حکومت تو پوری نہیں کر سکتی, لیکن ایک میثاق تو ہونا چاہیے پھر بھی. وہ تو تب اور اس کے ساتھ پھر آپ کے پاس اتنے سارے معاشرے کے بھی قائدین ہوتے ہیں, صرف سیاسی قائدین نہیں ہیں. دیر آر سوسائٹی لیڈرز, سوشل لیڈرز who also have to come forward. کہ دیکھیں سوشل کانٹریکٹ جب یورپ میں اس کو ایک طرح سے ایک کنسیپچول طور پر سوچا گیا, تو وہ بہت سی تاریخی موومنٹ سے گزر چکے تھے. اس میں بہت سی آپ سمجھ لیں ارتقاء ہوئی تھی سوچ کی. ہمارے ہاں میرا نہیں خیال کہ وہ ارتقاء ہوئی ہے. ہم لوگ ابھی بھی اپنی سوچ کو بہت پسماندہ رکھتے ہیں. ایک مثال جس میں میں سمجھتی ہوں سوچ کی پسماندگی نہیں تھی, بلکہ سوچ کی آپ سمجھ لیں وہ جو روشنی جو لے کر آئیں وہ آپ کی والدہ تھیں, ناصرہ وزیر علی, جنہوں نے ایسے علاقے میں پہلا اسکول بنایا جس میں کبھی ان بچوں کو شاید پڑھنے کا موقع نہ ملتا اگر وہ اسکول نہ بنتا. ایجوکیشن ٹرسٹ ناصرہ اسکول. آپ ان کے بارے میں اور اپنے والد صاحب کے بارے میں اس پروگرام کو ہم کنکلوڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کچھ ہمیں بتائیں کہ what was it like to be born into a home where these were the values of your parents, کہ ان بچوں کا حق ہے تعلیم حاصل کرنے کا, ان کو صحت مند رہنا, ان کو صاف ستھرے ماحول میں رہنا. آپ کو یعنی اس چیز کا اثر ظاہر ہے آپ پر ہوا ہے, ٹھیک ہے, بٹ ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ, what did you feel about being raised by such incredible people? میری پیدائش پاکستان کے قیام سے پہلے ہوئی, چند سال پہلے, اور ویسے تو میرے والد صاحب سیالکوٹ کے ہیں, سیالکوٹ کے باہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں باجرہ گڑھی سے ہیں, اور یا تھے کیونکہ ابھی وہ حیات نہیں ہیں. اور میری والدہ ایک گاؤں جو ہے گرالی, گجرات کے باہر, گجرات شہر کے باہر چناب کے کنارے کا گاؤں ہے, تو وہاں سے ہیں. لیکن میرے والد صاحب نے انڈیا اس وقت کی انڈیا سول سروس تھی ICS میں, اس میں انہوں نے امتحان دیا اور وہ سلیکٹ ہو گئے. تو وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب جب پہلے سیکریٹریٹ بنے تھے, جو پہلے
पाकिस्तान और हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बनने की तकसीम तकसीम से से। पहले उसमें एक पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट बना था, एक इंडिया का या हिंदुस्तान का। तो पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट ज़ाहिर है लियाकत अली ख़ान साहब चलाते थे, वहाँ पे मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग हुई थी। और he was वो सेक्रेटरी थे जी उस वक्त लियाकत अली ख़ान साहब के। तो जब तकसीम हुई तो मुझे और मेरी वालदा को अब्बा ने ट्रेन में डाला, जिस तरह लाखों और मुसलमान पाकिस्तान की तरफ आए तो हम भी ट्रेन में बैठकर उसी तरह, बस एक पोटली सी थी और हमें ट्रेन में बिठा दिया और हम कराची में पहुंच गए। और यहाँ पे ज़ाहिर है उनकी भी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई थी मेरे वालिद साहब की, तो एक घर मिला। वहाँ पे अम्मी ने सोचा, क्योंकि मेरा स्कूल जाने का वक्त आ चुका था, कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूल या किंडरगार्टन वगैरह में मुझे दाखिला देने के लिए निकली तो कोई नज़दीक कोई सही स्कूल ही नहीं मिलता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं किसी और के लिए क्यों इंतज़ार करूं, हमेशा उनकी ज़िंदगी का असूल था। हमेशा मैं खुद कहती थी कि जो काम तुम समझते हो करना चाहिए, मुल्क के लिए और अपने लिए भी और माशरे की भी ज़रूरत है तो ख़ुद करो, इंतज़ार किसका है, किसी और ने क्यों करना है, तुमने अंग्रेजी खुद में कहते करना हैं ना, है। इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। वो हमेशा कहती थी कि टेक द फर्स्ट स्टेप। और वो फर्स्ट स्टेप लेकर अभी हाँ, कितने तो- नासरा स्कूल्स हैं? जी इस वक्त 5 तो बड़े बड़े बिल्कुल Campuses हैं। पर्पस बिल्ट कैंपसेस हैं कराची की, और क्या कुछ मुतवासित तादाद है इलाकों में, आपके स्टूडेंट्स और उसके अलावा कोई 8-9 और भी हैं ज़रा छोटे बंगलों में। कुल क्या तादाद कुल है तादाद students इस की? वक्त कोई 15,000 14,500 के करीब बच्चे हैं, और वो लो मिडिल इनकम फैमिली से आते हैं, मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ठेले वाले का भी बच्चा हमारे पास पढ़ता है, बस कंडक्टर का भी पढ़ता है, कोई नायब कासिद है या जूनियर ऑफिसर है वो भी पढ़ता है, छोटे दुकानदार के भी बच्चे पढ़ते हैं वगैरह। तो बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए स्कूल खोला, और मैं पहली उस स्कूल में शागिर्द दाखिल हुई थी। तो हमारे घर में तो पहले दिन से मैंने और किसी चीज़ की बात ही नहीं सुनी थी, तालीम की बात सुनी थी कि आज स्कूल में क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या हुआ, किताबें कैसी थीं, आज क्या लेसन्स पढ़ाए गए वगैरह वगैरह, टीचर्स कैसे, कहाँ से ढूंढें, अच्छी टीचर्स भी चाहिए। और मुस्तकिल तौर पर मेरी भी ज़िंदगी हमेशा तालीम से ही मुंसलिक रही है। अगर आपको दोबारा मौका दिया जाए दोबारा पैदा होने का, तो क्या आप यही वालिदैन चुनेंगे? यही वालिदैन। थैंक यू शहनाज, थैंक यू। आपके साथ बात करके यूँ लगता है जैसे मैं अपने साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि बात से बात निकली, और इसी तरह बात से बात निकलती रहेगी। आइंदा हम किसको बुलाएंगे, किससे करेंगे मुलाकात, देखते रहिए। तब तक महफूज रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।